میری دیکھو دیکھو زبان بند ہو گئی. میں آخیا جناب جس ویلے نبی آوے نا تے نبی دے آمن تے یہ زبان بند ہو جاندی ہے. کیسے؟ میں نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی نا, یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے بچہ تو پیارا سا عطا کر. اللہ نے فرمایا جا زکریا بیٹا عطا کر دوں گا. اللہ میں بوڑھا, میری بیوی بوڑھی, میرا بچہ آئے گا تو نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا 3 دن تیری زبان بند ہو جائے گی. اور سبحان اللہ کی آواز تو آئے نا یار. پتا چلا یہ کوئی خلاف حقیقت و خلاف قانون بات اور ضابطہ نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں دل میں خیال آیا محلے والوں کو بتا دوں, آؤ دیکھو تو صحیح میرے گھر میں کون آیا ہے. فرماتے ہیں گھر سے نکلا, زبان 3 دن بول نہ سکا. دیکھا وہ جا رہے تھے لوگوں کو میلاد کی خبر دینے, اللہ نے زبان بند کر دی کہ میلاد دے نعرے مت لاؤ. میں آکے جی بالکل تسی ٹھیک فرمایا ہے. میں کہ لیکن ریزن تو سن لو. سنائیں. میں نے کہا واقعی اللہ نے کہا عبد المطلب میرے یار کے میلاد کے تذکرے نہیں کرنے, میرے یار کے میلاد کی بات نہیں, میرے یار کے میلاد یہاں اعلان نہیں کرنا. اللہ کیوں؟ کہا عبد المطلب دیکھتا نہیں ہے سارے کافر ہیں. نہیں یار ایسے نہیں نا, ایسے نہیں. دیکھتا نہیں ہے بتائے گا کس کو جا کے؟ ابو لہب کو, ابو جہل کو, عتبہ کو, شیبہ کو, ربیعہ کو, کس کو؟ مشرکوں کو. عبد المطلب چھوڑ, جب بتانے کی باری آئے گی نا, جب یار کے میلاد کے ڈنکے بجانے کی باری آئے گی, کشمیر کے پہاڑوں پہ میلاد نہ کرواؤں تو مجھے کائنات کا رب نہ کہنا. مشرق و مغرب, جنوب و شمال, جزیرہ عرب سے ہندوستان, پاکستان, امریکہ, پوری دنیا کے کونے کونے میں اپنے یار کی ولادت کے ڈنکے نہ بجواؤں تو کائنات کا رب نہ کہنا. عبد المطلب میلاد کافروں کے سامنے بیان نہیں ہوتا, مومنوں کے سامنے بیان ہوتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تسی آئے تکڑ پیاں بہارا یا رسول دلاں دا چین پایا بے قرارا یا. اچھا یہ تو آ گئی نا کون سی گھڑی میرے نبی کے میلاد. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کعبہ کیا ہوا؟ گر گیا. اب ہم کشمکش میں ہو گئے, ابے کعبے تو کیوں گرا؟ تو میرے بریلی کے شاہ احمد رضا آپ نے فرمایا میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں کعبہ کیوں گرا. اور کعبہ کیوں گرا؟ اور رسول سجدے میں گر گئے تھے, کعبہ ان کے آگے گر گیا تھا. جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ چوکی, جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ چوکی, ان بہوں کی لطافت پہلا میری مدنی کریم کی ولادت باسعادت ہو گئی. آؤ ذرا حسن محمد کو بیان کرتے ہیں. میرا نبی دنیا میں آئے تو کتنے سونے تھے, ایسا حسن و جمال کہ آپ کے نور سے شام تک کی ساری سرزمین روشن ہو گئی. اور میرے آقا کی ماں فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے لال کو اٹھایا کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا سونا ہے کیسا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے مدنی اپنے پیارے لال محمد کو دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ فرحتہ, میری نظریں جب ان پہ گئیں تو کیا دیکھتی ہوں؟ کان مکحولن. لیکن اس سے پہلے ذرا مجھے انسان العیون کی روایت پڑھنے دیجئے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں بس اچانک میں نے آواز سنی کہ یہ میرا حبیب ہے, لے چلو اسے سمندروں کی سیر کرواؤ, آسمانوں کی سیر کرواؤ, زمینوں کی سیر کرواؤ. فرماتی ہیں جب میں نے پلٹ کے دیکھا میرا لال میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا.
فرماتے ہیں کہ اتنے میں آواز آئی واتو ہو خلقت آدم، اس کو آدم کی خلقت عطا کر دو، اور اس کو حب دانیال، دانیال کی محبت عطا کر دو، اس کو موسیٰ کی شدت عطا کر دو، اس کو داؤد کی قوت عطا کر دو، اس کو عیسیٰ کا زہد عطا کر دو۔ واتو ہو خلت ابراہیم، اس کو ابراہیم کی خلت عطا کر دو۔ واتو ہو حسن یوسف، حسن یوسف کے طرز پہ اس کو حسن عطا کر دو۔ واتو ہو خصال الانبیاء والمرسلین، جو سارے نبیوں کی خصلتیں ہیں وہ اٹھا کر اکیلے میرے محمد میں ڈال دو۔ ساری کائنات کا حسن سمٹ کر میرے نبی میں، کائنات کا علم سمٹ کر میرے نبی کے پاس، کائنات کی قوت و طاقت، حکمت و دانائی سمٹ کر میرے رسول کے پاس آ گئی، تو لوگوں پوری کائنات کو اگر ایک پلڑے میں ڈالا جائے، میرے نبی کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے، میرے نبی والا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا۔ اور اس کو علامہ زرقانی نے ایک حدیث نقل کی ہے، بڑی پیاری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں پہاڑی پہ کھڑا تھا۔ کدھر؟ فرماتے ہیں میں پہاڑی پہ کھڑا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ دو حسین صورتوں والے لوگ مجھے ملے، ان کے ہاتھ میں ترازو پکڑا تھا، ایک دوسرے سے کہنے لگا ھذا محمد رسول اللہ، وہ یہ ہیں محمد اللہ کے رسول، وہ حبیب اللہ ہے، اللہ کا یار ہے یہ۔ اچھا، تو دوسروں سے کہتا ہے ان کو تول نہ لیں، ان کو تول نہ لیں۔ کہا چلو، کہا سرکار فرماتے ہیں اچانک ایک عجیب سا نورانی ترازو آیا، مجھے اٹھا کر ایک پلڑے میں ڈالا، اتنے میں ایک آدمی انہوں نے لا کر پلڑے میں رکھا، میرا پلڑا بھاری، 2 رکھے میرا پلڑا بھاری، 3 رکھے میرا پلڑا بھاری، 10 رکھے میرا پلڑا بھاری۔ دوسرا دوسرے سے کہنے لگا ابے چھوڑ دے اس کو، ساری کائنات حتیٰ کہ اللہ کا عرش بھی اٹھا کر اس پلڑے میں ڈال دے گا، محمد والا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا۔ اسی لیے میرا بریلی کا شاہ احمد رضا بولے کہ سب سے اولا پیار سے آواز آئے سب سے سب سے بالا ہو میرے رسول سے پیار کرنے والوں، میرے نبی کی آمد ہے، اس نے محمد کی ذرا جھلک دیکھو۔ نبی کی ماں فرماتی ہیں کہ بس اچانک میں نے دیکھا کہ وہ میرا پیارا محمد جو میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، ایک سفید ریشم میں لپٹے ہوئے، ان سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، وہ میرے پاس آ گئے۔ اعلان ہو گیا، ہم نے اس کو مشرقوں مغربوں کی سیر کروا دی ہے، ہم نے پوری کائنات کی مخلوق کو اس کا تعارف کروا دیا ہے، اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر چیز کو پتا چل گیا ہے کہ محمد کون ہے، اس کی شان کیا ہے۔ اور یہی اس کی دلیل ہے کہ میرے رسول کا بچپن ہے، جانوروں کو بھی پتہ ہی اللہ کے رسول ہے۔ چلو ایک پیار کی ایک روایت سناتا ہوں، سنو یار جلدی سے، وقت کافی ہو گیا۔ میرے آقا ایک دن بچپن میں مکے سے باہر نکلے، ابو جہل یہ آ رہا تھا باہر سے اونٹنی پہ سوار، حضور کو دیکھا تو محمد رسول اللہ نہیں پہچانتا تھا، کہنے لگا وہ یہ تو عبداللہ کا یتیم ہے، اس حیثیت سے پہچانتا تھا۔ اور ہم لفظ صرف ایک اور بڑھا دیتے ہیں، در یتیم۔ اور در یتیم اس موتی کو کہتے ہیں نا کہ ایک سیپ کے منہ میں جب بارش کے قطرے پڑتے ہیں نا تو ایک ایسی سپی ہوتی ہے جس میں کئی قطرے پڑتے ہیں تو کئی موتی ہوتے ہیں، اور ایک ایسی سپی ہوتی ہے کہ جس کے منہ میں ایک قطرہ پڑتا ہے اور وہ سمندر کی گہرائی میں ہوتا ہے، وہ جو موتی وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں در یتیم۔ تو میرا نبی کون ہے؟ در یتیم۔ تو سنیے، حضور کو دیکھا تو کہنے لگا، اونٹنی کو بٹھایا، بیٹھو میرے پیچھے۔ بچپن ہے حضور کا، کیا کہا؟ بیٹھو میرے پیچھے۔ حضور چپ کر کے بیٹھ گئے، لگائی چابک اونٹنی کو، اٹھ۔ کہاں اٹھے؟ مارا، اٹھ، پیٹ ڈالا اونٹنی کو۔